الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا آمنت بالله صدق الله العظيم. برادران گرامی قدر، حاضرین مجلس، ابھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، 5 نمازیں، 5 نمازوں کی فرضیت اس آیت سے ثابت ہے۔ نمبر 2، تہجد کی نماز۔ نمبر 3، مقام محمود۔ ان 3 مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا مضمون 5 نمازیں۔ 5 نمازیں ہم مسلمانوں پر فرض ہیں۔ یہ 5 نمازیں مردوں پر بھی فرض ہیں، عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ احکام بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مرد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورت پہ کچھ بھی نہیں ہے، یا یہ مضمون سے عورتیں استفادہ نہیں کر سکتی ہیں، وہ الگ ہیں، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نماز کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کے صیغے سے، مذکر کے صیغے سے استعمال فرمایا ہے۔ اقیم فعل امر ہے اور مذکر کا صیغہ ہے۔ اقیم سیدھا رکھو، اے مرد سیدھی رکھو نماز۔ اقیم الصلاۃ، نماز سیدھی رکھو۔ لیکن مرد کا صیغہ ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو کبھی بھی جو بیانات ہوتے ہیں تو ان بیانات میں خطاب مردوں کو کیا جاتا ہے، شامل مرد بھی ہوتے ہیں اس میں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد کا صیغہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ عورت کا صیغہ استعمال کیا جاتا، اس میں مرد شامل ہو جاتے۔ عورت کا صیغہ استعمال کیا جاتا، اس میں مرد شامل ہو جاتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خطاب میں مرد کا صیغہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ مرد کے لیے پردہ نہیں ہے اور عورتوں کے لیے پردہ اور حجاب ہے۔
عورتوں کے صیغے کے استعمال کرنے سے سننے والے مردوں کے دلوں میں گندگیاں آ سکتی ہیں۔ اگر عورت کا صیغہ استعمال کرے اور مرد کو اس کے اندر ضمن شامل کرے۔ اللہ رب العالمین نے پاکیزہ خواتین کے لیے یہاں پر بھی پردے کا لحاظ فرمایا ہے، یعنی احکامات میں بھی پردے کا لحاظ فرمایا ہے کہ لفظ مذکر ہوتا ہے، مرد کا ہوتا ہے، اور عورتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز سیدھی رکھو، نماز سیدھی رکھو۔ دھیان دیجیے، ہم اردو میں بولتے ہیں نماز قائم کرو، قائم کرنے کا مطلب عام طور سے نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے قائم کا ترجمہ کیا کہ نماز سیدھی رکھو۔ کیسے سیدھی رکھو؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پڑھ کے بتایا ہے اور صحابہ نے ہمیں پڑھ کے بتایا ہے، ویسے سیدھی رکھو۔ اب سیدھی رہے گی نماز کیسے کیسے؟ نماز کے اوقات کا لحاظ کریں گے، نماز کے اوقات کا لحاظ کریں گے، وقت سے پہلے نہیں پڑھیں گے، نماز کے اوقات کا لحاظ کریں گے، وقت سے پہلے نہیں پڑھیں گے۔ بعض لوگ ہیں جو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ظہر میں عصر کی نماز ملا کے پڑھ لیتے ہیں، سفر میں ہیں تو ظہر عصر ملا کے پڑھ لیتے ہیں، ظہر کے وقت میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت وقت کے لحاظ سے فرض کی گئی ہے، وقت وقت کے لحاظ سے فرض کی ہوئی ہے۔ تو جب وقت آئے گا تب تو پڑھیں گے، تو کچھ لوگ پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ ان کی سستی اور کاہلی ہے۔ اور اس طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں نماز ہوتی نہیں، وقت سے پہلے پڑھ لینے۔ صرف حج میں ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز کے ساتھ جو عصر پڑھی جاتی ہے اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ جمع معنی اکٹھا کرنا، تقدیم کے معنی پہلے، جمع تقدیم کہتے ہیں۔ اور جو عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، اکٹھے کرنا نماز کو اگلے وقت کے ساتھ۔ تو یہ ثابت ہے پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے وہیں پر جمع نماز ہے، جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ اس کو عام کر لینا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے خلاف ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے اس آیت کے خلاف ہے۔ اس لیے جب ٹائم ہو تب نماز ہے، نماز کو وقت سے ٹال کر کے پڑھنا، وقت آیا اور گزر گیا اس کے بعد پڑھنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ ایسی صورت میں قضا کرنی پڑے گی۔ جو وقت ختم ہو گیا تو نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ جو نماز ٹائم پہ ہوتی ہے، وقت پہ ہوتی ہے، وہ ادا ہوتی ہے، اور جو وقت کے بعد ہوتی ہے وہ قضا ہوتی ہے۔ نماز کو سیدھا رکھنا ہے، یعنی صحیح ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ پھر وقت میں بھی ایک وقت شروع کا ہوتا ہے، ایک وقت آخر کا ہوتا ہے، ایک وقت بیچ کا ہوتا ہے۔ تو نماز کو مستحب وقت میں پڑھا جائے گا، اور مستحب وقت ہر وقت کے لحاظ سے مستحب الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز مستحب ہے جب اسفار ہو جائے، اسفار کے معنی سفیدی جھلکنے لگے، سورج اگ جائے ایسا نہیں،
بلکہ جو صبح صادق کی سفیدی ہوتی ہے وہ سفیدی کھلنے لگے، اس کو بولتے ہیں اسفار۔ تو فجر کی نماز اسفار میں پڑھتے ہیں۔ جیسے جب فجر کے لیے ہم وضو کر کے مسجد کو چلتے ہیں تو راستہ دکھتا رہتا ہے، اور واپس ہوتے ہیں تو کھل کر کے دکھتا ہے، تو یہ ہے اسفار۔ تو فجر کی نماز میں اسفار مستحب ہے۔ تو عقیم کا مطلب ہے نماز سیدھی رکھو، یعنی مستحب ٹائم پہ رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھو۔ ظہر کی نماز ہے، گرمی کا مہینہ ہے تو دیر سے پڑھو، تو گرمی کا مہینہ ہے دیر سے پڑھو، تو شدت گرمی کی ہے اس کے کم ہو جانے کے بعد پڑھو۔ کیوں؟ شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی امت پر، انسانوں پر، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ سخت گرمی میں مسجد میں جانے میں تپش ہوگی، دھوپ لگے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان فرما دیا۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے لیے آسان فرما دیا۔ عصر کی نماز، عصر کی نماز سورج کے پیلے ہونے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے، اور سورج ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ تھالی ہے، پلیٹ تھالی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے، تو سورج ایسا نہ ہو جائے، اس سے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھ لی جائے۔ مغرب کی نماز شفق احمر میں پڑھ لینا مستحب ہے۔ شفق احمر کیا ہے؟ شفق کے معنی آسمان کے کنارے میں جو نظر آنے والی رونق ہوتی ہے وہ شفق ہے، اور احمر کے معنی لال، سرخ لال سا دکھتا رہتا ہے آسمان، جو سورج ڈوبتا ہے تو اوپر اس کی روشنی لال سی رہتی ہے، اس کو شفق احمر کہتے ہیں۔ شفق احمر جلدی غروب ہو جاتا ہے، اور شفق احمر کے بعد شفق ابیض آتا ہے، یعنی سفیدی سی رہتی ہے تھوڑی سی، جیسے فجر کے وقت میں سفیدی رہتی ہے ویسی رہتی ہے، تو وہ شفق ابیض ہے۔ تو مغرب کی نماز کو پہلے پڑھنا، جلدی کرنا، شفق احمر میں پڑھنا، یہ مستحب ہے۔ لوگ دیر کر کے پڑھتے ہیں، بعض ہو جاتی ہے نماز، لیکن دیر کرنا مستحب وقت کو ختم کر لینا ہے اور مستحب کے خلاف کرنا ہے۔ عشاء کی نماز ثلث اول میں پڑھنا ضروری ہے۔ ثلث اول آپ کیسے بولیں گے؟ پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجیے۔ پہلی تہائی، ثلث اول پہلی تہائی، فرسٹ 1/3 کر کے اور اس کو فرسٹ کر لیجیے تو سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ فرسٹ 1/3 پہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے، یہ مستحب وقت ہے عشاء کا۔ عشاء کا وقت مثال کے طور پر سورج ڈوبا ہے 6 بجے اور سورج اگے گا 6 بجے مثال کے طور پر، تو کتنے گھنٹے کی رات ہوئی؟ بولو بھائی، 12 گھنٹے کی رات ہوئی۔ اس کی 1/3 کتنی ہوگی؟ 4 گھنٹے 1/3 ہوگی۔ تو پہلی تہائی کہاں پہ ختم ہوگی؟ 10 بجے ختم ہوگی، 10 کے قریب ختم ہوگی۔ تو عشاء کی نماز کو پہلی تہائی کے اخیر سے پہلے تک پڑھنا ہے۔ ہم لوگوں کی مسجدوں میں جو وقت عشاء کا رکھا جاتا ہے وہ تقریباً ایسا ہی رکھا جاتا ہے کہ کبھی رات لمبی ہوتی ہے تو 9 بجے نماز رکھتے ہیں، ہمارے دیوبند میں کبھی اور 9:15 میں بھی ہو جائے ہوتی ہے نماز، 9:30 میں بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے تو 7:30 پونے 8 اور 8 بجے 8:15 بجے ایسے ہوتی ہے، وہ اسی حساب سے رکھتے ہیں۔ تو ثلث اول تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے۔ تو یہ میں نے مستحب بتایا۔
تو نماز سیدھی رکھو، وقت کے لحاظ سے بھی نماز کو سیدھی رکھو، کیونکہ امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گا جب تک نماز سیدھی رہے گی، اور نماز خراب ہوئی تو امت خراب ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہیں وہ نماز کے خراب کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، غلط ہے بھائی۔ نماز کو سیدھا رکھنا ہے، مستحب وقت میں رکھنا ہے نماز، وقت کے لحاظ سے۔ اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہر چیز کا خیال رکھیں گے، فرائض کا خیال رکھیں گے، یعنی ارکان اور شرائط کا لحاظ رکھیں گے۔ ارکان اور شرائط دونوں کو فرائض بولتے ہیں، تو نماز میں فرائض کا لحاظ رکھیں گے، یعنی ارکان اور شرائط کا لحاظ رکھیں گے۔ نماز میں کتنے ارکان ہیں، کتنی شرطیں ہیں، سبق بہت لمبا ہو جائے گا۔ آپ سمجھیں کہ جو شروع سے سنت کے مطابق ہم اور آپ نماز سیکھتے ہیں، تو سنت کے مطابق اگر نماز ہوگی تو لازماً اس کے اندر رکن کا لحاظ ہوگا اور شرط کا لحاظ ہوگا۔ اسی طرح سے نماز میں سنتوں کا لحاظ کرنا ہے۔ نور الایضاح میں نماز کی 51 سنتیں لکھی ہوئی ہیں۔ احناف کی نماز میں 51 سنتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نماز کے اندر کچھ مستحبات ہیں، ان کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ میں رکھیں گے جس وقت ہم کھڑے رہتے ہیں، اور جس وقت ہم رکوع میں رہتے ہیں تو نگاہ پیر پہ رکھیں گے، اور جس وقت ہم سجدے میں رہتے ہیں تو نگاہ اپنی ناک پہ رکھیں گے، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو نگاہ دائیں کندھے پہ رکھیں گے اور بائیں کندھے پہ رکھیں گے۔ تو نماز کے فرائض کا لحاظ کرنا ہے، یعنی ارکان اور شرائط کا لحاظ کرنا ہے، سنت کا لحاظ کرنا ہے، مستحبات کا لحاظ کرنا ہے۔ یہ تو ظاہری ڈھانچہ ہوا۔ مکان بنانے کے لیے پلر ڈالتے ہیں اور اوپر سے چھت ڈالتے ہیں، یہ ہوا ڈھانچہ۔ لیکن ایسے ہی مکان نہیں رہتا ہے۔ مکان کو میں دروازے لگاتے ہیں، رنگ کرتے ہیں، اور پنکھے لگاتے ہیں، اور روشنیاں رکھتے ہیں، اور کولر رکھتے ہیں، اے سی رکھتے ہیں، نیچے فرش رکھتے ہیں، گدے رکھتے ہیں، قالین رکھتے ہیں، رکھتے رکھتے ہیں۔ بھائیو، نماز میں اصل نماز کے اندر کی روحانیت ہے، نماز کے اندر کی روحانیت ہے۔ نماز دل سے، دل کے استحضار کے ساتھ پڑھنا، دل حاضر رہے ایسی نماز پڑھنا، یہ ہے نماز کی روح، اندر کی روح۔ جو ہم کمرے کو سجائے ہوئے ہیں، چھت کو بھی اور فرش کو بھی، یہ جو یہ ہے نماز کے اندر کی روح۔ کیا ہے روح؟ دھیان نماز کے اندر ہو۔ کیسے کیسے دھیان نماز کے اندر ہو؟ نماز کے اندر دھیان ہو کہ ہم اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کسی اور کی عبادت ہمارے لیے جائز ہے نہیں۔ تو ہم اللہ کے سامنے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان یہ تصور رکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو اتنا تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ اب آپ تصور کیجئے کہ شہر کا میئر ہے اور اس نے ایک آدمی کو بلا رکھا ہے کہ میرے یہاں آؤ، فلاں ٹائم میں تمہیں آنا ہے، اور میرے سامنے بیٹھ کر کے فلاں کام کرنا ہے۔ اب وہ آدمی جو مجرم ہے وہ ڈرا ہوا پہنچے گا، اور جب پہنچے گا اس کے سامنے تو بڑی احتیاط سے اس کام کو کرے گا جس کام کو سامنے رہ کے بیٹھ کے کرنے کے لیے کہا ہے کہ میرے سامنے تمہیں کرنا ہے۔ بادشاہ ہے اور وہ بلایا ہے کہ میرے سامنے یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ اب وہ آدمی کام کرے گا تو غفلت سے کرے گا یا دماغ کو حاضر رکھ کے کرے گا؟
دماغ کو حاضر رکھ کر کے کرے گا، غفلت سے نہیں کر سکتا ہے، دماغ کو حاضر رکھ کر کے۔ تو دنیا کے بادشاہ کے سامنے اگر کوئی کام اس کے حکم کے مطابق کرنا ہے تو دماغ کو حاضر رکھ کر کے کرنا پڑتا ہے۔ تو جو احکم الحاکمین ہیں، جو مالک الملوک ہیں، اور جو بادشاہوں کے بادشاہ اللہ پروردگار ہیں، ان کے سامنے جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کتنا دماغ حاضر رکھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی غفلت میں رہتا ہے، دماغ کہیں نہیں ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز روحانی نماز نہیں، فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ ڈھانچہ کھڑا ہو گیا ہے، پیلر اور اس پر چھت ہے، کھڑا ہو گیا ہے، ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا ہے، کہیں گے کہ یہ مکان ہے، کہیں گے کہ یہ نماز ہے، لیکن نماز روحانیت سے خالی ہے۔ اگر صرف ڈھانچہ کھڑا ہو تو آپ لوگ اتنے سکون سے مسجد میں بیٹھ کر کے سنیں گے بیان، اور مجھے اتنا سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو جو سکون اور راحت ہے وہ نماز کے اندر کی روحانیت ہے، یہ دھیان دینا۔ یہ تو عام آدمی کی نماز ہے کہ عام آدمی اتنا ہی خیال کر لے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے آگے کی نماز یہ علماء کی نماز ہے، اہل علم کی نماز ہے، اللہ والوں کی نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ والے نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے یوں بول رہے ہیں اور اللہ ہم سے یوں کہہ رہے ہیں، بات ہوتی رہتی ہے کہ ہم اللہ سے یوں کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سے یوں کہہ رہے ہیں۔ مثلا ہم نماز میں اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کی آیت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز سیدھی رکھو۔ اب عالم ہے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا کہ کیسا سیدھا رکھنا ہے۔ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اس کا دھیان آئے گا کہ اس میں 5 نمازوں کو اللہ نے سیدھا رکھنے کے لیے کہا ہے، صرف ایک نماز جو پڑھ رہا ہوں یہی کافی نہیں ہے۔ تو اندر سے وہ ہل جاتا ہے، اندر سے وہ دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، روب داب اللہ رب العالمین کا اندر گھسا ہوا ہوتا ہے۔ پھر وہ الحمد شریف جو پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعائیں پڑھتا ہے، پھر اللہ سے عرض و نیاز کرتا ہے، اللہم انی ظلمت، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دیجئے، اور نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ اب وہ بندہ اللہ کے پاس رو رہا ہے، اپنی بات کہہ رہا ہے، اور اللہ کی بات وہ اپنی زبان سے بول کر کے اللہ کے حکم کو ظاہر سامنے لا رہا ہے۔ تو یہ روحانی نماز ہوتی ہے جو سب کچھ سمجھ کر کے ہوتی ہے۔ اگر سمجھ کر کے عالم کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو وہ نماز بھی عوام کی نماز ہے، وہ خواص کی نماز نہیں ہے۔ اور عام لوگ بھی اگر نماز کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں تو وہ بھی عالم کی نماز ہے، وہ عوام کی نماز نہیں ہے۔ تو نماز میں اصل ہے روحانیت، جو اندر کی روحانیت ہے، یہ پیدا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو علم دین پڑھا نہیں، مدرسے میں پڑھا نہیں، ہماری نماز روحانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا آسان طریقہ ہے کہ نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کے معنی دیکھ لیں، اس کے ترجمے دیکھ لیں، اردو زبان میں بھی اور آپ کی زبان میں بھی، تمل میں بھی، ہر زبان میں نماز کا ترجمہ موجود ہے، اور قرآن کا ترجمہ بھی موجود ہے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کا بھی ترجمہ موجود ہے۔ تو نماز میں پڑھنے سے پہلے اس کو دیکھ لیں کہ کیا کیا اس کا معنی ہے، بس اتنا دھیان میں رکھیں کہ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، اللہ سارے عیب سے پاک ہے۔ تو ہم جو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں تو اللہ کی پاکی بول رہے ہیں، اور سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں تو اللہ کی پاکی بول رہے ہیں۔ الحمد شریف کا معنی بھی پڑھ لیں، کوئی چھوٹی سورت جو پڑھتے ہیں اس کا بھی معنی دیکھ لیں، دعائیں پڑھتے ہیں دعاؤں کا معنی بھی دیکھ لیں، یعنی ایک ہی دن نہیں سارا کریں، کسی دن الحمد شریف کا معنی دیکھ لیں، کسی دن سورت کا معنی دیکھ لیں، کسی دن التحیات کا معنی دیکھ لیں، کسی دن درود شریف کا معنی سمجھ لیں،
کسی دن دعائے معصورہ جو پڑھتے ہیں آخر میں اس کے مانس دیکھ لیں اور پھر نماز پڑھیں، نماز روحانی ہو جائے گی اور نماز پاورفل ہو جائے گی۔ کیسی پاورفل ہوگی؟ جیسے اہل اللہ کی نماز ہوتی ہے، جیسے اللہ والوں کی نماز ہوتی ہے، جیسے علماء روحانی کی نماز ہوتی ہے، علماء ربانیین کی نماز ہوتی ہے، ویسی نماز ہو جائے گی۔ اللہ جو فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز سیدھی رکھو، تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور اللہ کہیں کہ سیدھے رہو، اور بندہ اگر اللہ کو اللہ سمجھ رہا ہے اور اپنے کو بندہ سمجھ رہا ہے اور اللہ کے حکم کو حکم وجوبی سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے ہمارے لیے فرض ہے، تو پھر دل دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز سیدھی رکھو۔ اقیم الصلاۃ میں یہ سارا مضمون ہے جو میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اشارتاً بیان کیا۔ اگر تفصیل میں جائیں گے تو لفظ اقیم الصلاۃ میں ہی آپ کے یہ سارے 45 منٹ صرف ہو جائیں گے۔ تو نماز سیدھی رکھو، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ کب کب؟ 5 وقت میں۔ 5 وقت آپ جانتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ یہاں فرمایا لِدُلُوکِ الشَّمْسِ، دلوک کے معنی ڈھلنا، زوال۔ جب زوال کا ٹائم ہو جائے اس وقت، تو جب سورج ڈھل جائے، پچھم کی طرف جانے لگے، ڈھل جائے سورج، تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ فرمایا لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، رات کے اندھیرے ہونے تک۔ اب کون سی نماز آئی؟ ظہر کی نماز شروع ہوئی، کہاں سے؟ زوال کے بعد سے ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کون سی نماز آئی؟ عصر کی، اور پھر کون آئی؟ مغرب کی، اور پھر کون آئی؟ عشاء کی۔ عشاء کی نماز تاریکی میں پڑھی جاتی ہے، غسق، غسق کے معنی تاریکی، تاریکی میں پڑھی جاتی ہے، جب تاریکی ہو جاتی ہے تب۔ اللہ نے دلوک میں اور غسق میں 4 نمازوں کا حکم دے دیا کہ نماز سیدھی رکھو سورج کے ڈھلنے کے وقت سے رات کے اندھیرے ہونے تک۔ پچھلی امتوں میں صرف 3 نماز تھی، یہود کے یہاں صرف 3 نماز تھی، اور یہود کا ہی مذہب نصارہ کو ملا ہے، ان کے یہاں بھی 3 نماز تھی، فجر کی نماز اور ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز۔ مغرب اور عشاء 2 نماز نہیں تھی ان کے یہاں، 3 ہی نمازیں تھیں۔ اور 3 نمازوں میں بھی بنی اسرائیل نے بڑی کوتاہیاں کی، جیسا کہ معراج کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات کی تھی تو حضرت موسیٰ نے بتایا تھا کہ 3 وقت کی نماز بھی بنی اسرائیل نہیں پڑھ سکے، تو تمہاری امت کو 50 نماز ملی ہے تو کیسے پڑھ سکے گی؟ تو بات 5 نماز تک آئی، تو ہمارے اوپر 5 نمازیں۔ یہاں تو صرف کہا گیا سورج ڈھل جائے اور کہا گیا رات اندھیری ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ تم نے جو سورج ڈھلنے کے وقت سے اور رات کی تاریکی تک 4 نمازیں گنوائی، یہ 4 کہاں سے گنوائی؟ 4 گنوائی ہے حدیث شریف سے۔ کہ جو لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ تو اس آیت سے عصر کو ثابت نہیں کر سکیں گے، مغرب کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ ہم چونکہ قرآن کو بھی مانتے ہیں اور سنت کو بھی مانتے ہیں، اور تو قرآن اور سنت کو جب ملائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمارے سامنے آئے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے اور ہر چیز سکھاتے تھے۔ تو نماز سکھانے کے لیے حضرت جبریل 10 مرتبہ آئے۔ نماز سکھانے کے لیے حضرت جبریل 10 مرتبہ آئے۔ پہلے تو ہر وقت کے شروع میں آئے، ہر وقت کے شروع میں، اور نماز حضور کو سکھائی۔
اور حضور کو جیسے جیسے بتایا حضور نے ویسے ویسے کیا۔ پھر اگلے دن 5 وقت کی نماز کے آخر ٹائم میں آئے اور 5 نمازیں بتائیں۔ تو اس سے یہ بتانا تھا حضرت جبریل کا کہ میرا شروع میں آنا اور میرا آخر میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نماز کو اتنے وقت سے اتنے وقت تک پڑھ سکتے ہو۔ فجر کی نماز کے شروع اور آخر وقت کے بیچ میں جب چاہو پڑھ لو، ظہر کے بھی شروع سے آخر تک جب چاہو پڑھ لو، ہر نماز کے شروع اور آخر کے وقت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں جیسے چاہو پڑھ لو، یہ سہولت دی گئی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے ان 5 نمازوں کو سمجھایا ہے۔ اس لیے ہم چونکہ قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں اور سنت رسول کو بھی مانتے ہیں، تو سنت رسول سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے 5 وقت کی نماز پڑھائی ہے۔ تو طلوع الشمس اور غسق اللیل ان دونوں کے بیچ میں 4 نمازیں خود بخود آ جائیں گی۔ وقرآن الفجر، قرآن کے معنی پڑھنا اور فجر کے معنی صبح۔ صبح کا پڑھنا یعنی صبح کے پڑھنے کو بھی سیدھا کرو، اقیم قرآن الفجر، صبح کے پڑھنے کو سیدھا رکھو۔ کیا مطلب ہے صبح کو پڑھنا؟ یہاں پر نماز فجر مراد ہے۔ ابن کثیر میں، قرطبی میں، تفسیر مظہری میں وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن الفجر سے مراد صلاۃ الفجر ہے، فجر کی نماز ہے۔ اقیم قرآن الفجر، فجر کی نماز کو سیدھا رکھو۔ قرآن کو کہا گیا فجر کی نماز کو، اس لیے کہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور فجر کی نماز میں لمبی قرأت ہوتی ہے۔ قرآن الفجر، فجر کی نماز میں جو پڑھا جاتا ہے قرآن لمبی قرأت ہوتی ہے۔ وقرآن الفجر، یہاں 5ویں نماز یعنی فجر کی نماز اللہ نے بیان فرمائی۔ تو اب سمجھیے خلاصہ کہ نماز سیدھی رکھو، زوال کے وقت سے رات کے اندھیرے ہونے تک 4 نمازیں، اور فجر کی نماز کو بھی سیدھی رکھو۔ خاص طور سے فجر کی نماز کو سیدھی رکھنے کا حکم الگ سے بیان فرمایا۔ کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ جو لوگ فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں وہ فجر کی نماز میں سستی نہ کریں، کیونکہ فجر کی نماز میں سستی کرنے سے روزی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ نوم الصبح کی یحرم الرزق، صبح کا سونا رزق کی محرومی کا باعث ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن مضمون اس کا صحیح ہے کہ جو بندہ فجر کے وقت میں ایکٹیو نہیں ہوتا ہے اس کا ایکٹیویشن سلو رہتا ہے، لو رہتا ہے، وہ دن کے کسی حصے میں ایکٹیو نہیں ہوتا ہے۔ اور جو بندہ فجر کے وقت میں ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے تو وہ بہت سارا کام کر لیتا ہے۔ ہم لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں، فجر کی نماز میں اٹھے اور یا فجر سے پہلے اٹھے، اپنے معمولات پورے کیے، فجر کی نماز پڑھی اور واکنگ کیا، چہل قدمی کر لی، اور آ کر کے نہا دھو لیا، اس کے بعد بیٹھے پڑھنے کے لیے، تو پوری چستی رہتی ہے۔ 4 گھنٹے 6 گھنٹے ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، بالکل ایکٹیویشن میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ لیکن جو بندہ 10 بجے ڈیوٹی کرے گا، 8 بجے اٹھے گا، 9 بجے اٹھے گا، اس بندے کو جا کر کے پوچھئے کہ کام کتنا کرتا ہے، کام میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بورکا لامتی فی بکورہا، ہماری امت کو برکت دی گئی ہے فجر کے وقت میں۔ تو فجر کے وقت میں جو لوگ نہیں اٹھتے ہیں ان کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ فجر کے وقت میں نہیں اٹھنے والا کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔ فجر کے وقت میں نہیں اٹھنے والا کوئی بڑا مالدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مالدار ہوگا تو
وہ امتحان کے لیے مالدار ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کو دے رکھا ہے امتحان کے لیے، وہ بندہ کمائے گا بھی غلط اور خرچ بھی کرے گا غلط۔ یہ میں اسلام کی بات بتا رہا ہوں، غیر مسلم کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ غیر مسلم کی تو ساری زندگی آزمائش ہے، ساری کی ساری زندگی آزمائش ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری امت کو برکت دی گئی ہے فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں کیا جانے والا کوئی بھی کام وہ بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے صبح کے وقت کا خاص طور سے حضور نے اللہ نے فرمایا اقیم قرآن الفجر، سیدھا رکھو فجر کے وقت تلاوت کرنے کو، فجر کی تلاوت کو سیدھا رکھو، فجر میں نماز پڑھنے کو قائم کرو۔ ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز قائم نہ ہو۔ میں ایک مرتبہ آگرہ گیا تھا، بچوں کو تاج محل دکھانے کے لیے، تو وہاں ایک جگہ مجھے ٹھہرنا تھا، تو ہم ٹھہر گئے ہوٹل میں، اور فجر کی نماز کے لیے گئے اسی مسجد میں جس مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کے آئے تھے۔ تو گئے تو تالا لگا ہوا تھا مسجد میں، تالا لگا ہوا تھا مسجد میں، یعنی مسجد میں کوئی نہیں آیا نماز پڑھنے کے لیے، تالا لگا ہوا ہے۔ اب ہم نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، اب کیا کریں؟ تو کسی نے کہا کہ آگے جائیے، جامع مسجد ہے، بڑی مسجد ہے۔ تو وہاں گیا تو تھوڑے سے لوگ اگلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے، مسلمانوں کا محلہ، پورا کا پورا محلہ نماز فجر میں غائب ہے۔ اب بتائیے امت میں برکت کہاں سے آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی اور قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کی اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ امت کا حال یہ ہے کہ فجر کے وقت میں مسجدوں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ آپ حیدرآباد جا کر کے دیکھیے، بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جن مسجدوں میں تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ کیونکہ تاجر ہیں تو آپ لوگ گھومتے پھرتے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہماری جو تبلیغی جماعت ہے اس کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے مسجدیں آباد ہو رہی ہیں اور ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ رب العالمین کے فضل کا کمال ہے، اللہ کی رحمت کا کمال ہے۔ لیکن جو لوگ تبلیغی جماعت وغیرہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں یا تبلیغی جماعت کے آنے کی سے مسجد میں آنے سے وہ نفرت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مسجدیں بند رہتی ہیں۔ اہل علم، اہل فضل جو کہلانے والے ہیں وہ بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں یا فجر کی نماز میں مسجد کو نہیں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے عذاب سے ہمیں بچائے۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے کہ ہم حق پر ہیں ہو نہیں سکتا۔ حق پر ہونے کے لیے نماز کو سیدھا کرنا ضروری ہے۔ جس نے نماز کو جتنا سیدھا رکھا وہ اتنا حق پر ہے، اور نماز کو سیدھا رکھا جائے گا صحابہ کرام کے طریقے پر، اپنے من مرضی پر نہیں، اپنے طریقے پر نہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقیناً فجر کا پڑھنا، صبح کا پڑھنا، یعنی صبح کی جو نماز ہوتی ہے جس میں تلاوت کی جاتی ہے، صبح کا پڑھنا روبرو ہوتا ہے۔ روبرو کے معنی آمنے سامنے، فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کے سامنے تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ جو فجر کی نماز میں امام صاحب تلاوت کرتے رہتے ہیں وہ فرشتے کے سامنے سنتے رہتے ہیں، تو فرشتوں کے سامنے تلاوت ہوتی ہے۔ مشہودہ، روبرو، سامنے، آمنے سامنے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ فرشتہ ہے اور فرشتے کے سامنے تلاوت ہو رہی ہے۔ مشہود کا مطلب یہ ہوتا ہے تہجد میں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، فجر سے پہلے تہجد میں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بھی پڑھتا ہے تو بھی فرشتے سنتے رہتے ہیں۔ روئے زمین پہ اللہ فرشتوں کو بھیجے ہوئے رہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بندوں کو، کہ ہم نے انہیں نیند بھی دی ہے جس میں لذت ہے، ہم نے انہیں تکیہ دیا ہے جس میں نرمی ہے،
بستر دیے ہیں جو گدے کے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارا بندہ بستر چھوڑ دیا اور گدا چھوڑ دیا، تکیا چھوڑ دیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہے، میرے سامنے کھڑا ہے، تو فرشتے آ کر کے سنتے رہتے ہیں۔ مشہودہ، فرشتوں کے سامنے تلاوت ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت کی تلاوت، نماز کی تلاوت، یہ فرشتوں کی حاضری میں ہوتا ہے، فرشتوں کے روبرو ہوتا ہے، آمنے سامنے ہوتی ہے۔ یہ جو تلاوت ہے آمنے سامنے ہوتی ہے، قرآن کا پڑھنا آمنے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، میں نے بتایا ایک تو 5 نمازوں کا حکم، تو 5 نمازوں کا حکم یہاں پر پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اب آگے والی بات کو میں تھوڑا مختصر بیان کروں گا کیونکہ آپ لوگوں میں سستی آ گئی ہے۔ اب آگے دوسرے نمبر کا حکم ہے تہجد، تہجد کی نماز۔ تہجد کسے کہتے ہیں؟ عربی میں تہجد کہتے ہیں، تہجد یا تہجد، تہجدن، سونا اٹھنا۔ تہجد کے دونوں معنی ہیں، ایک معنی ہے سونا اور ایک معنی ہے اٹھنا۔ تو کامل تہجد وہ ہے جس میں سو کر کے اٹھے بندہ اور اس کے بعد نماز پڑھنے لگے۔ سو کے اٹھنے کے بعد جو نماز ہوتی ہے وہ تہجد ہوتی ہے۔ تہجد کے معنی اٹھنا، بیدار ہونا۔ علماء لکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں بندہ نیند کو چھوڑتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سو کر کے اٹھا تھا تو نیند کو اس نے چھوڑا، اور ایک یہ ہے کہ سو کے نہیں اٹھا ہے بلکہ جگا ہوا ہے، سویا ہی نہیں ہے، تو سونے کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو بندے کا نیند کو چھوڑنا یہ بھی تہجد ہے۔ تو جو نیند کو چھوڑے ہوئے بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کی نماز تہجد کہلاتی ہے۔ یہ نماز اس کی نماز تہجد کہلاتی ہے۔ اب کبھی ایسا ہے کہ کسی بندے کو یہ خیال ہے کہ اگر سو گیا تو نماز چھوٹ جائے گی تہجد کی، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی تہجد کی نیت سے وہ نفلیں پڑھ لیتا ہے، تو بھی تہجد کا ثواب ملے گا اس کو۔ کیوں کہ اتنی دیر تک بندے نے اپنی نیند کو قربان کیا، تو اللہ رب العالمین اس قربانی کا ثواب اس بندے کو عنایت فرمائیں گے، اس قربانی کا ثواب بندے کو عنایت فرمائیں گے۔ تو میں نے کہا تہجد، تو یہ تہجد کی نماز کیسی ہے؟ فرض ہے، نفل ہے یا کیا ہے؟ تہجد کی نماز پوری امت کے لیے نفل ہے، تہجد کی نماز پوری امت کے لیے نفل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز کیسی ہے؟ تو اس میں 2 موقف ہیں اہل علم کے۔ کچھ محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، ہم امت کے لیے تو 5 نمازیں فرض تھی، لیکن حضور کے لیے تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ اور علماء کا دوسرا موقف یہ ہے کہ تہجد کی نماز حضور کے لیے بھی نفل تھی اور امت کے لیے بھی نفل ہے۔ آیت میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے حصے میں تو آپ جگیے، فتہجد بھی جگیے۔ کس کے ذریعے جگیے؟ قرآن کے ذریعے، تہجد بالقرآن، قرآن کے ذریعے جگیے، یعنی قرآن کو پڑھیے، جگ کر قرآن پڑھیے، یہ مطلب۔ نافلۃ لک، آپ کے لیے زائد ہے، نافلۃ کے معنی زائدۃ، آپ کے لیے اضافی ہے، زائد ہے یہ نماز۔ اب یہ زائد ہے تو کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ فریضۃ نافلۃ لک، یہ زائد فریضہ ہے آپ کے لیے،
تو جب زائد فریضتاً نافلتاً اگر اس کا مطلب لیں گے تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ تہجد کی نماز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے، اضافی فرض ہے، ایڈیشنل فرض ہے تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اگر نافلتاً کا مطلب عام لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی زیادہ تاکید فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی زیادہ تاکید فرمائی۔ صحابہ کرام تہجد کے بہت زیادہ پابند تھے۔ بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ تہجد کی نماز بھی شروع میں فرض تھی، سب کے لیے فرض تھی۔ کاہے کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک سب لوگ یاد کر لیں۔ چنانچہ سارے صحابہ کرام قرآن پاک یاد کرتے تھے صفہ میں بیٹھ کر کے۔ صفہ تو دیکھا ہوگا چبوترا آپ لوگوں نے، جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے گئے ہوں گے، حضور کے روضے کے پیچھے جو چبوترا ہے وہ صفہ ہے۔ صفے پہ بیٹھ کر کے سب یاد کرتے تھے قرآن، سارے لوگ، بوڑھے، بچے، نوجوان، عورتیں، مرد، سب یاد کرتے تھے۔ عورتیں تو حجرہ میں یاد کرتی تھی، جو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے یہاں پردے میں یاد کرتی تھی، اور مرد صفہ پہ بیٹھے رہتے تھے، سب یاد کرتے تھے۔ جو قرآن یاد کر لیتے تھے دن میں تو رات میں نفلوں میں کھڑے ہوتے تھے اور اسی یاد کیے ہوئے کو پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز شروع میں فرض تھی اور اس کے بعد اس کو نفل کر دیا گیا، یہ بھی قول ہے۔ آپ اتنا یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز امت کے لیے نفل ہے۔ آپ کو یاد رکھنے کے لیے اتنی سی آسان سی بات ہے کہ تہجد کی نماز نفل ہے، اور نفل کو اگر نہ کرے تو پوچھ نہیں ہوتی، لیکن کرے تو درجہ بڑھتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اور یا اللہ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہجد کی نماز کی پابندی کرے۔ بغیر تہجد کے کوئی آدمی سوچے کہ میں اللہ کا قریبی نزدیکی ہو جاؤں گا، اللہ کو کیا غرض ہے تمہارے سے؟ تم اپنے خیال میں سوچو کہ میں بہت بڑا علامہ ہو گیا تو تمہارے خیال سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل ہے اللہ کا چاہنا۔ اللہ اس وقت چاہیں گے جب اکیلے اللہ سے ملو گے، اکیلے میں جا کر کے اللہ سے ملو گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر مواعظ میں نے یہ بات پڑھی، بہت اچھی سی لگی۔ کہنے لگے کہ تہجد پڑھنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ مانتے ہیں اور اپنا قرب اور زیادہ دیتے ہیں، اپنی محبت زیادہ دیتے ہیں، اپنا فضل اور اپنا کرم اس پر زیادہ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی مثال سمجھو۔ ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے یہاں کام کرنے والے لوگ ہیں، تو سب کی ڈیوٹی بنی ہوئی ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ سب لوگ اپنا اپنا کام کر کے اور چلے جاتے ہیں، گھر میں سوتے ہیں۔ لیکن ایک خادم ایسا ہے، ایک نوکر ایسا ہے جو کام کر کے اور پھر بادشاہ کے گھر جاتا ہے، اجازت لیتا ہے اور ان کے کمرے میں جا کے ان کے پیر دباتا ہے، ان کے سر دباتا ہے، سر پہ تیل رکھتا ہے اور ان کے ہاتھ دباتا ہے، ان کی انگلیاں سہلاتا ہے۔ اب بادشاہ اس کو مانے گا زیادہ یا دوسرے نوکروں کو زیادہ مانے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو زیادہ مانے گا جو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی بھی کر رہا ہے، جو فرض ڈیوٹی ہے، اگر نہیں کرے گا تنخواہ کٹ جائے گی، اور یہ نفل بھی کر رہا ہے کہ بادشاہ کے پیر دباتا ہے۔ اب بادشاہ کیا کرتا ہے کہ بندہ تو بہت اچھا ہے، تو یہ پیسے لے، یہ تیرے لیے ہے، اور ہمارا کھانا بچ گیا ہے، دیکھو میں نے آدھا کھایا، آدھا بچا ہوا ہے، لے جاؤ تم کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ وہ بادشاہ کہے گا کہ یہ فلاں جگہ کی پراپرٹی ہے، یہ تمہارے نام میں الرٹ کر دیتا ہوں، تمہارے نام میں لکھ دیتا ہوں، خطہ لکھ دیتا ہوں۔ اب اس کو بادشاہ زیادہ دے گا نہیں، یا دوسرے نوکروں کو زیادہ دے گا؟ نہیں دے گا دوسرے نوکروں کو زیادہ۔
تو وہ بندے جو صرف فرائض ادا کرتے ہیں وہ تو واجب ڈیوٹی کرنے والے ہیں، اور جو بندے نفل بھی ادا کرتے ہیں وہ ایڈیشنل ڈیوٹی ادا کرنے والے ہیں، جو اپنے اوپر انہوں نے اپنی مرضی سے لے لیا ہے ڈیوٹی کو، وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ تو ایڈیشنل ڈیوٹی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین زیادہ مانیں گے، زیادہ اپنا قرب دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جن بندوں نے بھی تہجد کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی، ان کو اپنا قرب دیا اور ان کا مقام بلند دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو تاکیداً فرما دیا تھا، نافلۃ لک، کہ آپ کو جو دے رہے ہیں یہ اضافی ہے، ایڈیشنل فرض ہے مثال کے طور پر۔ تو اللہ نے کیا انعام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے، آگے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو بھیجیں مقام محمود میں۔ محمود کے معنی تعریف کیا ہوا، مقام کے معنی جگہ، تعریف کی ہوئی جگہ۔ ایسا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں جس مقام کی تعریف سب نے کی ہے، سب نے تعریف کی ہے، تو اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام شفاعت کبریٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب کو نصیب ہو جائے گی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو مقام محمود یہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے۔ جب سارے لوگ قبر سے اٹھ کر کے اور میدان محشر میں پہنچ جائیں گے تو سارے لوگ کھڑے رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40 سال تک کھڑے رہیں گے۔ اس درمیان میں لوگ بہت پریشان ہوں گے، حساب کتاب کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں گے، کھانے کے لیے بھوک لگے گی تو اللہ زمین کو ستو بنا دیں گے، میدہ، تو لوگ زمین کی مٹی اٹھا کر کے کھائیں گے، وہ میدے کی طرح لذیذ ہوگی اور اسے کھائیں گے، اور وہی کھاتے ہوئے کھڑے رہیں گے، سارے لوگ کھڑے رہیں گے۔ اب پریشان ہو کر کے لوگ اپنے جو بڑے ہوں گے ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ عرض کر دیجئے کہ حساب کتاب ہو اور ہمیں جو اللہ مقام دینا چاہ رہے ہیں جنت کا مقام وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو سارے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، پھر وہ انبیاء کرام بھی منع کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ بھائی میرے بس کا نہیں ہے، میرے سے بھی غلطی ہو چکی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے۔ آخر میں سارے انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین حساب کتاب شروع فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور سجدے میں اللہ کی تعریف اتنی زیادہ بیان کریں گے، اللہ اتنی تعریفات اللہ حضور کی زبان پہ ڈال دیں گے، حضور کے دماغ میں ڈال دیں گے کہ اتنی تعریف حضور کی زبان سے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع راسک سل تعطا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطا، مانگو مل جائے گا، مانگو تجھے مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کو بخش دیجیے اللہ تعالیٰ، میری امت کو بخش دیجیے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ امت کے ایک حصے کو بخش دیں گے
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں چلے جائیں گے اور پھر تعریف کریں گے، بہت دیر تک تعریف کریں گے، پتہ نہیں کتنی دیر تک تعریف کریں گے اللہ کی. پھر اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل تعطى، سر اٹھاؤ مانگو تجھے مل جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ پیغمبر خدا کی شفاعت سے سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، سارے گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے گی، ہمارے آپ کے جیسے سارے گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے گی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے. حدیث شریف میں ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت میں بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہوگی، بڑے گنہگاروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اب یہاں پر آپ پوچھیں گے کہ سفارش تو دوسرے انبیاء بھی کریں گے، شفاعت تو شہداء بھی کریں گے، اور شفاعت تو علماء بھی کریں گے، شفاعت اولیاء بھی کریں گے، شفاعت حفاظ بھی کریں گے، اور شفاعت چھوٹا بچہ جو انتقال کر گیا ہوگا اپنے ماں باپ کے لیے کرے گا. تو ان لوگوں کی شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ سارے لوگوں کی شفاعت تو صغیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی. ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب جو لکھا ہے مفسرین نے کہ سارے لوگ یعنی اولیاء، انبیاء، شہداء، سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفاعت کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہم سب کی اور ان سارے لوگوں کی سفارش کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے سفارش کریں گے، چاہے وہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہو، چاہے وہ صغیرہ گناہ کرنے والا ہو، جس کی گاڑی پھنسی ہوگی سب کے لیے سفارش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرما دیں، ہم سب کے ماں باپ کو، ہم سب کے پرکھوں کو اور ہماری نسلوں کو سب کو شامل فرما دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں. یہ مطلب ہے کہ حضور سب کی شفاعت کریں گے، جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوگا سب کی شفاعت کریں گے، جتنے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا سب کی شفاعت کریں گے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آئیں گے حضور کے حوض پر پانی پینے کے لیے. یہ میں نے بتانا چھوڑ دیا تھا کہ جو ستو کھائیں گے، زمین کی مٹی جو ستو بنا دی جائے گی اسے وہ کھائیں گے تو پیاس لگے گی. تو اس پیاس میں سارے نبیوں کے حوض الگ الگ ہوں گے، سارے نبیوں کے حوض ہوں گے، صرف حضور کا حوض نہیں ہوگا. یہ لوگ نہیں سمجھتے عام طور سے. سارے انبیاء کے حوض الگ الگ ہوں گے اور ہر نبی کی امت اپنے نبی کے پاس پہنچے گی اور وہ حوض سے پیے گی. ہر آدمی کو، ہر امت کو، ہر نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ حوض سے سیراب کریں گے. اس کا پانی بہت میٹھا ہوگا، بہت لذیذ ہوگا، بہت صاف ستھرا ہوگا، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. تو سارے نبی اپنی اپنی امت کو پلائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی، ہم سارے لوگ حضور کے حوض پہ چلے جائیں گے، حوض کوثر پر چلے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سارے لوگوں کو پلایا جائے گا اور سارے لوگ پیتے رہے ہوں گے، پیئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہاں پر ایک بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ سارے نبیوں کا حوض الگ الگ ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا وہ حوض کوثر ہوگا. بہت سے لوگ آ رہے ہوں گے پینے کے لیے، تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ان کو روک دیجئے، ان کو نہیں پلائیے. کیوں نہیں پلائیں
فرمایا کہ تمہاری امت کے لوگ ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے بدعت پھیلا رکھی تھی، آپ کی سنت کو بدل کر کے بدعت میں بدل دیا تھا اور دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر دی تھی ان لوگوں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، کہ ان لوگوں کو جانے دو، دور کرو ان کو۔ تو یہ لوگ حوض کوثر کے پانی سے اور حوض کوثر کے مشروب سے دور کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کے کسی عمل میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں، جیسا قرآن میں بتایا گیا ہے اور سنت میں بتایا گیا ہے اور جیسا صحابہ کرام نے عمل کیا ہے اور تابعین نے عمل کیا ہے ویسے ہی ہم عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں حوض کا پانی میسر ہو جائے گا۔ لوگ پئیں گے تو ایک مرتبہ پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، 40 سال سے پیاسے تھے، لیکن جب وہ حوض کوثر کا پانی پئیں گے اور سارے انبیاء کی امت ان کے حوض سے پانی پیے گی تو پھر آئندہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود کہ حضور کی شفاعت سے سارے کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مقام کے لیے رشک کریں گے انبیاء کرام علیہ السلام کہ کاش کے یہ مقام ہمیں نصیب ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مقام محمود کسی کو نصیب نہیں ہوگا، صرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام نصیب ہوگا۔ وہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے کہ سارے لوگوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہوگا، مقام محمود۔ ہمیں اذان کی نماز کے بعد کی دعا پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ جو بندہ اذان کے بعد کی دعا پابندی سے پڑھے گا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہو جائے گی۔ کیوں کہ بندہ اس میں کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعہ، کہ اے اللہ اس اذان کے رب، دعوت مانے آواز، اذان کے رب اور اس نماز کے رب جو فرض کی ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائیے، فضیلہ عطا فرمائیے اور مقام محمود عطا فرمائیے۔ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود عطا فرمائیے۔ تو جو بندہ حضور کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ حضور کو مقام محمود دے دیجئے اور ہر اذان کے بعد کی دعا میں اس کو پڑھے گا تو وہ بندہ حضور کی شفاعت ضرور پا جائے گا۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے سلام کرے گا وہ بندہ حضور کی شفاعت ضرور پا جائے گا۔ جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہو جائے گی۔ یہ سب شفاعت ملنے کے راستے ہیں۔ جو بندہ سنتوں کا لحاظ بہت زیادہ کرے گا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔